نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی آیا ہے۔ کچھ لوگوں کے تذکرے ملتے ہیں جو شرف صحابیہ سے ممتاز ہوئے، ان میں نمایاں نام کالی کٹ کا راجو یا حضرت بابا رکن ہندی لال جو شرف صحابیہ سے ممتاز ہوئے۔ باقی یہاں اسلام آیا کیسے؟ یہ حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے اور انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی، لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا۔ تو یہاں اسلام لانے والے یہ لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا کچھ لوگوں کے تذکرے ہیں جو شرف صحابیہ سے ممتاز ہوئے، اس میں نمایاں نام حضرت بابا رکن ہندی لال کا ہے۔ ان کے ایمان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہ بات سنا کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سید اعلیٰ حضرت نے لکھا اور میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام، وہ خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں، اپنی باتیں چھوڑ گئے۔ اہل دانش ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے اعزاز جانتے تھے۔ ٹیلی ویژن پہ ان کا پروگرام چلتا تھا زاویہ، اب ان کی کتابیں بھی مارکیٹ سے دستیاب ہیں۔ وہ زاویہ کی پہلی جلد کے آخر پہ حضرت بابا رکن ہندی لال کے نام سے مضمون لکھتے ہیں۔ دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ آپ فرماتے یہ تاجر تھے اور مکہ المکرمہ ان کا آنا جانا تھا۔ آپ فرماتے اس کی فیروز بختی دیکھیے گا کہ ایک دن رتن ان راہوں پہ چل پڑا جن راہوں پہ آمنہ کا لال کھڑا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائی کے پاس کھڑے ہیں، یہ آگے بڑھے، حضور کو اٹھایا اور کھائی کے دوسرے پار کیا۔ حضور انہی قدموں سے واپس پلٹے، رتن کی طرف دیکھا اور اپنے عربی لہجے میں فرمایا جزاک اللہ تعالی، کہ رتن اللہ تجھے جزا دے۔ لہجے میں اگر نثر ہو تو دو گول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان اچھے رویے نہیں بولتا، بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور۔ رتن حضور میں خوب سا گیا، حضور گھر تشریف لے گئے، یہ وطن آگے، زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ اب اختصار رتن بوڑھے ہوئے، تجارت کو خیر بات کہا اور اپنے وطن ہندوستان میں ہی لگ کے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے میں ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا تھا، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ آسمان کی چھاتی پہ چاند برودت بن رہا ہے، ستارے جلولا رہے ہیں۔ یہ بوڑھا چاند ستاروں میں الجھا ہوا تھا۔ فرماتے اچانک میری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا، آسمان سے چاند ٹوٹا۔ فرماتے دل ڈوبا، میں ڈر گیا شاید کہ قیامت آ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد آسمان کی چھاتی پہ چاند چمکنے لگا، ستارے مسکرانے لگے۔ فرماتے یہ لمحے مجھے یاد رہے۔ تو فرماتے کہ تجارتی قافلہ عرب سے ہندوستان آیا اور انہوں نے آ کر کے تذکرہ کیا کہ مکہ میں ایک ادعائے نبوت ہے۔ قوم نے ان سے معجزہ مانگا، انہوں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو کھینچ کے قدموں میں بلا دیا۔ وہ سکیاں کھجورا اگا جان دائے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، وہ پتھراں تھی قلبیں پڑا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اب رتن کہتے جی چاہا کہ اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ اب رتن کہتے دل میں شوق کی چنگاریاں سلگنے لگی، میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ دل دینے کے لیے دل بھر کے پاس چلے گئے، بوڑھے ہو گئے لیکن عشق بوڑھا نہیں ہوتا، تو رتن دل دینے کے لیے دل بھر کے پاس چلے۔ 35-40 سال کا ایک طویل زمانہ بیت گیا تھا، حضور بچے تھے، یہ جوان تھے، حضور جوان ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے۔ منظر بڑا دل نشین ہے صاحب، رتن حضور سے ملنے آ رہے ہیں اور میرے نبی رتن کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ بچپنے کا زمانہ، وہ کھائی سے دوسرے پار کرنا، وہ پیار کی کہانی یاد آئی۔ رتن کو آتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا رتن ہندی ہوں، کیا آپ رتن ہندی ہو؟ قال نعم، جی میں رتن ہندی ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا رتن تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک زمانہ تھا میں بچہ تھا آپ جوان تھے، میں کھائی کے پاس کھڑا تھا، آپ نے مجھے دوسرے پار کیا تھا۔ فرمایا میں محمد تمہارا انتظار کر رہا تھا، لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو، آج میں تمہیں جہنم کی کھائی سے پار لگاؤں گا۔ گزرے ہوئے حسین لمحے یاد آئے، کوئی ملا تھا، کسی نے جزاک اللہ بولا تھا۔ تو بھائی یہ رتن تھے جو شرف صحابیوں سے ممتاز ہوئے۔